السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللہم آمین۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور سننے والے تمام سامعین و سامعات، آج کی اس کلاس میں میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، اور اللہ رب العالمین سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں کو نفع بخش بنائے، اور یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جو صحیح معنوں میں کتاب و سنہ کا علم ہے، جو فہم سلف الصالحین رحمہم اللہ کا علم ہے، جن کا فہم ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، سامعین و سامعات، آپ کے سامنے موضوع بالکل واضح ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ۔ یوں سمجھو کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والا، خصوصاً جو مسلمان ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگیوں کے اندر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اس کو لاگو کیا جاتا ہے، وہ ہے غسل کے احکام اور مسائل۔ آخری درس کے اندر ہم نے تیمم کے متعلق باتیں سنی تھی، اور یہ جو تیمم ہے، یہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر کبھی کبھی اس کی ضرورت اور اس کی حاجت پڑتی ہے۔ جب انسان کسی کرٹیکل کنڈیشن میں ہو، یا جو ہے بہت ہی سخت بیمار ہو، یا جو ہے تلاش کرنے کے باوجود پانی اس کو دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملتا ہو، ایسی صورت میں تیمم ہے۔ لیکن غسل جو ہے یہ ہماری روز مرہ زندگی کا ایک لازمی جز ہے، ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، پارٹ ہے، اور اسلام نے پاکی صفائی کا جو ہے پہلے ہی دن سے حکم دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے بدنی طور پر بھی پاک ہوں، ان کا دل بھی پاک و صاف ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے نیت کو ایک اہم شرط اور ایک امپورٹنٹ کنڈیشن قرار دیا، کیونکہ کوئی بھی عمل جب تک دل میں صحیح نیت نہ ہو، اگر کوئی آدمی کسی عمل کو شو آف کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے جسمانی نظافت، طہارت، پاکی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں دل کی پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، کپڑوں کے لباس کی پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، اور اپنے گھروں اور اس طرح راستوں کے اوپر بھی اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے جو ہے 70 سے بھی زائد شاخیں ہیں، پارٹس ہیں، اس کے یا برانچز ہیں۔ اس میں سے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، چیریٹی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے کتنا جو ہے کلیننس، پاکی صفائی اور ستھرائی کا خصوصی طور پر خیال رکھا۔ ہم نے اس سے قبل درس کے اندر سنا کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، بڑی عبادت، میجر عبادتیں جیسے نماز ہے، صلاۃ ہے، اس کے لیے 3 چیزوں کا پاک رہنا ضروری ہے۔ ایک جو ہے اس کے جسم کا، دوسرا اس کے کپڑوں کا،
تیسرا وہ جگہ جہاں پر وہ نماز کو ادا کر رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کتنی جو ہے اسلام کے اندر امپورٹنس ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان آج جو ہے ان کا امیج ایک گندی قوم کے طور پر اس کو تصور کیا جاتا ہے. ان کے گھر، ان کے جو کالونیز ہیں، یا ان کے جو گلیاں ہیں، یا ان کے جو ایریاز ہیں، وہاں جو ہے عام طور پر گندگی اور قذارت یا جو ہے گندی چیزوں کو ہم لوگ پاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے. اس بات کا بھی حکم دیا گیا. بہرحال معزز سامعین، تو غسل بھی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے کہ مسلمانوں کو نظافت، طہارت اور اس طرح گندگی کو دور کرنے کا ایک سورس، ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے غسل کی شکل میں دیا. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بعض اہل علم نے عربی کے اندر کہا جاتا ہے حدث. حدث کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی. اور حدث جو ہے انسان جو ناپاک ہوتا ہے ایز اے شریعت کے روشنی میں، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ حدث اکبر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حدث اصغر یا اکبر، یا اس کو جو ہے بعض اہل علم نے کہا کہ حدث کبرا، حدث صغرا. کیا مطلب ہے؟ اکبر کا مطلب یوں سمجھو آپ میجر ہے، اور یہ مائنر. یعنی ناپاکی ہمارے ایک مسلمان کی زندگی میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی اور ایک چھوٹی ناپاکی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑی ناپاکی سے مراد ایسی ناپاکی جو غسل کے ذریعے سے ہی کلین ہو سکتی ہے، پاک ہو سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں بڑی ناپاکی. اور چھوٹی ناپاکی بولتے ہیں کہ ایسی ناپاکی جو وضو کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے، فلفل کیا جا سکتا ہے اس کو. جیسے وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ ہے ہوا خارج ہو جانا، یا آدمی جو ہے سو جائے گہری نیند، اونٹ کا گوشت، ایسی چند چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ گیا تو وضو اگر کر لیا تو پھر آدمی جو ہے حالت وضو میں ہو گیا. تو یہ چھوٹی جو ناپاکی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو بنایا. اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو اس سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غسل بنایا. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے حدث اکبر یا حدث کبرا جس کو کہا گیا. بعض اہل علم نے کہا اس طرح تقسیم کی تاکہ امت کے لوگوں کو، جو عام مسلمان ہیں، کامن مسلمس ہیں، ان کو یہ چیز جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے حدث اکبر کی، یعنی میجر جو ناپاکی ہے جس سے جو ہے آدمی کو غسل کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتا. اگر بغیر غسل کے وہ عبادت بھی کر لے تو ایسے آدمی کی عبادت وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے. اور یہاں تک اہل علم نے کہا، میں انشاءاللہ پورے ڈیپلی میرے یعنی جو ہے آپ تک اپنے یعنی ان مسائل کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یہاں تک کہا کہ اگر آدمی بھول چوک کر ناپاک ہو گیا تھا، وہ اس کو پاکی حاصل کرنا چاہیے تھا، غسل کرنا تھا، لیکن بھول گیا، تو اہل علم نے یہاں تک کہا کہ جتنی نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں ان کو پھر دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ عبادت ہی نہیں ہوئی. اور کب کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، اور غسل کے کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ آج ہم لوگ ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے غسل ہم لوگ کہتے ہیں، یہ عربی کا ورڈ ہے غین سین لام. اگر اس کو ہم لوگ پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی غین کو ضمہ کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا. اگر تھوڑا دیکھو عربی اتنی پیاری لینگویج ہے کہ اگر آپ اس کو غین کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے دھونا.
تو یہ جو ہے یعنی یہ عربک ایسی زبان ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک جو ہے فتحہ یعنی زبر زیر پیش کی جو ہے غلطی سے بھی جو ہے اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا جب وضو کے ہمارے مسائل چل رہے تھے، وضو، 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 یہ تینوں جو ہے الگ الگ معنی ہو جاتے ہیں، اور اصل جو ہے وضو جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ واو کو ضمے کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، وضو کہا جائے تو جب صحیح ہوتا ہے۔ بعض ہمارے افراد کیا کہتے ہیں وضو، تو وضو کا پانی، وضو کا مطلب وضو کا پانی، وضو کا مطلب وضو کا برتن، ویزلز، یا جو ہے وہ جس سے یعنی جس برتن سے وضو کیا جاتا ہے، تو معنی بالکل بدل جائے گا۔ تو غسل کہتے ہیں نہانا، غسل کرنا، غسل کہتے ہیں دھونا۔ اب جو ہے اگر دیکھا جائے تو غسل کا مطلب اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب دھونا ہو یعنی نہانا ہو گیا، غسل کرنا۔ اب شریعت کے اندر اس کا ڈیفینیشن یہ ہے، عربی کے یعنی اسلامی اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ نیت کے ساتھ، غسل کی نیت کے ساتھ مکمل بدن پر پانی بہانا غسل کہلاتا ہے۔ پورے جسم کے اوپر، پورے باڈی کے اوپر پانی بہلانا، اس کو غسل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے پورے جسم کو بھگوتا ہے پانی کے ساتھ تو یہ غسل ہو گیا، یا تو وہ جو ہے پانی کے کسی جھرنے یا جو شاور کے نیچے بیٹھ کر اپنے آپ کو بھگائے، یا کسی ندی نہر میں یا سمندر میں اپنے آپ کو بھگائے، تو یہ کامنلی غسل کہا جاتا ہے، غسل کی نیت کے ساتھ۔ لیکن غسل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو ایز پر دا شریعہ جو صحیح سنت کا غسل، یہ نہیں ہوا۔ غسل کا مطلب میں نے کہا کہ اپنے آپ کو بھگونا، یہ ہو گیا۔ تو شرعی اصطلاح کے اندر یا شریعت کے اندر اس کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحیح یعنی نیت کے ساتھ مکمل بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کہلاتا ہے۔ اب جو ہے غسل کی جو ہے وہ شریعت کے اندر دلیل ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو جو ہے غسل کر لو۔ تو عربی کے اندر جنوبی کہا گیا، جنوبی، اس کا مطلب ناپاک ہے، جنوب کا مطلب ناپاک، جنوباً۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر کہا کہ جب آدمی کے جو ہے اس کے جو اعضاء مخصوصہ ہیں، خاص جو ہے جسم کے اندر پارٹس ہیں، جس کو جو ہے ہم لوگ اعضاء مخصوصہ کہتے ہیں، خاص وہاں سے کسی چیز کا یعنی نکل جانا، اس سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خصوصی طور پر ان کے جو خاص اعضاء ہیں، عضو ہیں، عضو مخصوص، وہیں سے جو ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، چند چیزوں کے نکلنے سے ہی غسل ہوتا ہے، ورنہ جو ہے زبان سے کچھ نکلا تو غسل نہیں ہے۔ یعنی واجبی جو غسل ہوتا ہے وہ چند چیزوں کے نکلنے سے۔ اب غسل کب واجب ہوتا ہے، یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کے اندر موجود ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر کہ اگر جنوبی ہو جائے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا۔ اب غسل کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، انسان کو اللہ رب العالمین نے، انسان کے جسم سے کئی چیزیں نکلتی ہیں، کئی مادے نکلتے ہیں، اور میں یہاں پر الحمدللہ آج کے درس کے اندر کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس لیے میں کچھ چیزیں کھل کر بولنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے علم کے معاملے میں خصوصی طور پر ہم نہ شرمائیں۔ اور اگر میں جو ہے اشارتاً اور کنایتاً کہوں گا، جیسے کہ علماء ہمارے اساتذہ جو ہے خاص کر جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو جو ہے اعضاء مخصوصہ کہتے تھے، مخصوص اعضاء اس طرح کہتے تھے، تو ابھی جو ہے وہ شاید اردو سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ کیا بول رہے ہیں ابھی، تو اس لیے کھل کر میں واضح طور پر کہوں گا کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انسانی جسم سے جو ہے جو خاص اعضاء ہیں، شرمگاہ ہے، اس سے جو ہے کئی چیزیں نکلتے ہیں، پیشاب ہے، اس کے علاوہ جو ہے مدی نکلتی ہے، ودی نکلتی ہے، جو
جو سامنے کی شرمگاہ مرد کی، اس سے جو ہے منی نکلتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بھی الگ الگ احکام ہیں۔ پیشاب یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی، یعنی انسان جو ہے اپنے منہ سے پیتا ہے، پھر جو ہے اس کے پیٹ کے اندر جو جہاں پر جانا ہے، جو چیزیں مفید ہیں اس کے جسم کو لیتا ہے، جو چیزیں گندی ہوتی ہیں اس کو جسم جو ہے پیٹ جو ہے الگ کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیشاب کا صحیح وقت پر نکلنا۔ لیکن اسلامی شریعت کے اعتبار سے جو پیشاب کے خطرے ہوتے ہیں وہ جو ہے نجس ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، اور جو ہے اگر آدمی مسلمان خصوصی طور پر اس کو پاکی صفائی کا خصوصی طور پر اس جگہ کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ پیشاب کے خطروں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، یا جو ہے اس کے اطراف و اکناف اگنے والے بالوں کو بھی جو ہے صاف کرتے رہنا ہو۔ اس کا شریعت نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے، اور یہ جو ہے کسی اور دوسرے ریلیجنز کے اوپر یہ لاگو چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کو کلین کرنا، دھونا، یہ اسلام کا ایک عظیم جو ہے ایک احسان ہے، ایک اسلام کی عظیم تعلیم ہے۔ تو پیشاب کے خطروں سے بچنا چاہیے، پیشاب کی پاکی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی نہیں بچتا، اس کے اندر کیئرلیس کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قبر کے اندر جو ہے جو جن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ چغل خوری سے عذاب ہوتا ہے۔ چغل خوری کا مطلب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگانے کے لیے فساد کرنا، فتنہ کرنا، اس کو چغل خوری، غیبت اور چغل خوری میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب کے خطروں سے اپنے آپ کو نہ بچانا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ واش روم جاتے ہوں گے تو کبھی جو ہے بیٹھنے میں، آج کل جو ٹائٹ پینٹس پہنی جاتی ہیں، معاف کیجئے کہ یہ جو ہے اتنے تنگ پہننا کہ جس میں نماز میں بھی آپ کو جو ہے پریشانی ہو، استنجا کرنے میں پریشانی ہو، اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، ڈھیلے ڈھالے ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے ریزنز ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جو ہے پیشاب کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی بیٹھ کے بھی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی جو ہے مجبوراً کھڑ کے بھی کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی اس کو بیماری پر پریشانی نہیں ہے، بلکہ پینٹ کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کے خطرے بھی اس کے اوپر اچل جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں فوراً جو ہے اگر لگ جائیں جسم پہ یا کپڑے پہ، فوراً جو ہے اس کو پانی سے وہیں پر دھل لے۔ جسم پہ اگر پیر پہ لگے ہیں تو پیر کو دھو لے، پانی سے کلین ہو جائے گا۔ تو چھوڑنے سے جو ہے یہ عذاب ہوتا ہے۔ آدمی جو ہے غفلت کرے، اس کے اندر کیئرلیس کرے، تو پھر یوں سمجھو کہ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو نکلتا ہے، میں نے کہا کہ خصوصی طور پر مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کی جب بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ غسل ان کے لیے بھی کب واجب ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو کبھی جو ہے مرد جو ہوتا ہے اس کو، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت، جو بلوغت کی علامت ہے، جو ایک بندہ جو بالغ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے۔ احتلام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا گندا خواب پڑ جائے جس کے اندر جو ہے اس کے جو سامنے کے اعضاء ہیں، یعنی جو شرمگاہ ہے آگے کی، اس سے جو ہے کچھ قطرے سفیدی کی نکل جائے، اس کو کہتے ہیں کہ احتلام ہو جانا، یا جو ہے اس کو، یہ عربی کا ورڈ ہے، منی نکل جانا اس سے۔ تو اس سے بھی جو ہے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کب نکلتا ہے؟ جب بچہ جو ہے بالغ ہو جائے، بلوغت کے بعد جو ہے، یہ بلوغت کی علامت بھی ہے یہ سب چیزوں کا جو ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ منی نکلنے سے غسل جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد یا عورت سے بحالت بیداری جو ہے نظر بازی، کبھی جو ہے غلط نظریں بھی جاتی ہیں جبکہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے جوش کی حالت میں کچھ خطرے نکل جاتے ہیں، اس سے بھی غسل، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی شہوانی خیالات کے آنے سے، خصوصی طور پر جو نوجوان ہیں ان کو، یا جو ہے میاں بیوی کے ملنے سے جو ہے یہ بوس و کنار کرنے سے بھی جو ہے اس کا خروج ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے، جس سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب دیکھو کہ مدی کا خروج ہوا ہے تو اپنے آلے تناسل کو دھو لو۔ اسی لیے کہا کہ یہ 3 قسمیں ہیں نکلنے کی، ایک مزی، مدی، ودی اور منی۔ مزی، ودی اور منی، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو بہرحال
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک صحابی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھ کر بھیجا، کیونکہ وہ خود جو ہے ان کو اس طرح کا پرابلم تھا۔ دیکھیے یہ سب مسائل سے لوگ جو ہے پوچھتے نہیں، نمبر ایک شرماتے ہیں۔ حضرت علی بھی ایک صحابی کے توسط سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھواتے ہیں کہ خود حضرت علی رجل مذا کہا گیا کہ ان کو زیادہ مزی نکلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جب دیکھو کہ مزی کا خروج ہوا ہے تو اپنے آلے تناسل کو یعنی شرمگاہ کو دھو لو، اس طرح وضو کر لو جس طرح نماز کے لیے، یعنی بقیہ اگر چیزیں اس سے نکل رہی ہیں تو وہ پیشاب کے جیسا وہ درجہ وہ رکھتی ہیں، یعنی جس طرح پیشاب نکل گیا تو آپ یعنی کوئی جو ہے اپنے اتنے حصے کو دھو لے گا، اسی طرح اگر پانی جوش کے ساتھ نکلے تو غسل کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ منی نکلے تو غسل کر لو، یہ جو ہے صحیح حدیث ہے صحیح النسائی کی۔ تو یہ جو ہے الگ الگ قسمیں بھی ہوتی ہیں مردوں کی اور خواتین کی، اور اس کے اندر بھی کافی فرق رہتا ہے۔ بہرحال میں آگے جا رہا ہوں کہ کبھی نیند کی حالت میں بھی جو ہے حالت نیند میں بھی اس طرح کا جو ہے ہو جاتا ہے، تو جو ہے اگر خواب کے ذریعے خواب پڑھ کے نکل جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خواب یاد رہے لیکن کوئی چیز نہ نکلے تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا۔ خواب یاد ہو یا نہ ہو، خواہ جو ہے وہ جو خواب کی کوئی شکل یا حیت اس کو یاد ہو یا نہ ہو، اگر وہ اس کا وہ جسم کا سامنے کی شرمگاہ سے نکلا ہوا کچھ حصہ جو ہے گیلا ہو تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ جو ہے میاں بیوی کے ملاپ سے بھی نمبر 2 غسل واجب ہوتا ہے احتلام سے۔ نمبر دوسری چیز بورڈ کے اوپر نہیں لکھوں گا، نمبر دوسری چیز جو ہے میاں بیوی کے ملاپ سے۔ تیسرا یہ بھی کہا اہل علم نے، بعض اہل علم نے، کہ غسل واجب ہونے کی تیسری ایک وجہ، ایک کارن یہ بھی ہے کہ کافر کا مسلمان ہو جانا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے غسل اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اس کے بھی اہل علم نے، اس مسئلے میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کر لیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ نمبر 1 قول ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ان کی یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ثمامہ بن اسال یہ جو انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فلاں کے باغیچے میں لے جاؤ اور کہو کہ غسل کریں۔ تو ان 2 احادیث کے بیس پر اہل علم نے کہا کہ اہل علم کی جماعت نے کہا کہ کوئی اگر آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے کہ دخول اسلام پر غسل واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مستحب ہے۔ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیا ہو، کیونکہ اگر غسل اسلام میں واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو غسل کا حکم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جو ہے اسلام قبول کرنے والے کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ میں آپ کو دونوں دلائل کے حوالے سے بتا دوں کہ جو ہم نے پہلی 2 چیزیں سنی ہیں کہ غسل واجب ہونے کے لیے احتلام، اور دوسرا میاں بیوی کا ملاپ کے بعد جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ تیسرا میں نے یہ بتلایا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں کے دلائل کے بعد راجح یہ قول ہے کہ جو ہے اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، تو یہ واجب کے اندر نہیں آتا۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ اسی طرح چوتھی چیز جو غسل واجب ہوتا ہے، غسل کمپلسری ہوتا ہے، وہ ہے کوئی اگر مسلمان مرتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دلانا واجب ہے۔ شہید کے علاوہ ہر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا جو میدان عرفات میں اپنی سواری سے گر کر وفات پا گئے تھے، کہا کہ اسے پانی اور بیری کے یعنی بیر کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتوں سے غسل کر دو اور 2 کپڑوں میں اس کو دفن کر دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح
ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر آپ کے تینوں بیٹوں کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی کتنی کل اولاد تھی؟ کل کتنے تھے اولاد؟ جی، لڑکے اور لڑکیاں ملا کے 7۔ ماشاءاللہ۔ کتنے لڑکے تھے؟ 3، اور لڑکیاں 4۔ تو کل 6 اولاد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات ہوا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی زینب کا انتقال ہوا تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار تم جو ہے ان کو غسل دو۔ یعنی میت کی کنڈیشن کے اوپر یہ نربھر کرتا ہے کہ اگر اس کے جو ہے غلاظت پھر نکل رہی ہے تو پھر سے غسل دینا ہوگا، پھر سے نکل رہی ہے تو پھر سے غسل دینا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم لوگ غسل میت کے اوپر آئیں گے تو ان تمام مسائل کو ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 5ویں چیز یہ جو ہے، یعنی میں نے کہا کہ یوں کہو کہ چوتھی چیز ہے، چوتھی چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہے۔ 2 جو ہے، ایک احتلام کی وجہ سے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو چاہے مرد عورت دونوں کا تعلق اس سے ہے، اور جو ہے لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتی ہے تو پھر اس کو جو اس طرح کے، یعنی ہر انسان کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں شیاطین کی طرف سے، یعنی یہ خواب پڑھتے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بہرحال جب غسل واجب ہوتا ہے تو پھر یہ غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے میاں بیوی کے ہم بستری سے۔ تیسرا ہم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان میت کا انتقال ہو جائے شہید کے علاوہ، کیونکہ شہید کو غسل نہیں ہے۔ چوتھی یہ سمجھو کہ یہ جو ہے متعلق ہے عورتوں سے، ریلیٹڈ ہے عورتوں سے، وہ ہے حیض، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کی بیٹی کو رکھا ہے، اور ہر ماہ میں ان کی جو مخصوص ایام میں یہ خون نکلتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم اتنے دنوں تک نماز چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ان دنوں میں ان کو نماز معاف ہے، اور جتنے دنوں تم پہلے حائضہ ہوتی تھی، یعنی یہ بھی جو ہے الگ ان کے مسائل ہیں، کبھی جو ہے حیض کہتے ہیں، کبھی استحاضہ کہتے ہیں، وہ الگ خون ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جتنی مدت تم کو یاد ہے اتنے دن تک تم نماز کو چھوڑے رکھو، پھر جب حیض کی یہ مدت ختم ہو جائے تو تم غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نمبر چوتھی چیز یہ بھی معلوم ہوا۔ نمبر 5ویں چیز یہ بھی جو ہے عورتوں سے متعلق ہے کہ غسل ان کے اوپر واجب ہوتا ہے جب نفاس کے بعد۔ نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کے ختم ہونے پر عورت پر غسل واجب ہے۔ تو یہ کہا گیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح حیض کے جب خواتین سے متعلق حیض سے غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح نفاس سے بھی جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب جو ہے یہ چیزیں معلوم ہو گئی کہ ہم نے 1 2 3 4 5 یہ 5 چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ 2 کس سے متعلق ہیں؟ 2 جو ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ دونوں بھی جو ہے مردوں عورتوں سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے صرف مسلمان اگر انتقال ہو جائے تو اس کو غسل ہے۔ یہ جو آخری کے جو دو چیزیں ہیں، یہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے، دونوں بھی جو ہے متعلق ہیں کس سے؟ خواتین سے۔ بات واضح ہے؟ پیچیدہ ہے؟ اس کے بعد میں دوسرے باب پہ آ رہا ہوں۔ نمبر 2، اب جو ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، اس میں سے کوئی بھی چیز چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پیش آ جائے، اب اس کو جو ہے کون سی چیزیں اسلام کے، وہ کون سی عبادتیں ہیں جو وہ کر نہیں سکتا یا کر نہیں سکتی۔ نمبر 1، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 43، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ
اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، یعنی یہ جو ہے پہلے شروع اسلام کے اندر، ابتدائی اسلام کے اندر یہ شراب حرام نہیں تھی۔ اللہ رب، یعنی سب لوگ شراب پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو چھوا نہیں، لیکن عرب میں یہ ماحول تھا، اس سوسائٹی میں اس طرح عام تھا کہ شراب ہر گھر میں ملتی تھی، پائی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین، یعنی اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آج جو ہے ہمارا مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی جو یوتھ ہیں، ریڑھ کی ہڈی، آج نشے کی چیزوں میں مبتلا ہے۔ یہ تمام اسی کیٹیگریز کے اندر آتی ہیں۔ اس سے نہ ان کی تعلیم کے اندر امپرومنٹ ہو رہا ہے، نہ ان کی عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں، نہ گھریلو معاملات ان کے صحیح ہیں، اور نہ سماجی معاملات ان کے صحیح ہیں، اور نہ جو ہے وہ مستقبل کو اپنے سنوار رہے ہیں، سدھار رہے ہیں، اسی کی وجہ سے۔ تو اس کو کہا گیا عربی کے اندر ام الخبائث۔ تو اللہ رب العالمین اگر ایسے ماحول کے اندر، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ انما الخمر والمیسر والازلام یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ حرام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو جو ہے تاکید۔ تو سب سے پہلے یہ کہا، یہ پہلی آیت تھی، یہ پہلا جو ہے اصول تھا شراب کو جو ہے حرام کرنے کا۔ اللہ نے کہا کہ تم جب حالت نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کیا تم پڑھ رہے ہو، تم کیا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہو، تم نہیں جان سکتے کیونکہ حالت نشے میں ہو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس کے اندر نفع کم، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں جو ہے شراب کو کلی طور پر حرام کر دیا۔ جب حرام کیا تو اس وقت یعنی صحابہ نے اتنا بہا دیا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر جو ہے پانی کی طرح شراب بہہ رہا تھا۔ بہرحال تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز کے، میں نے اس کی تشریح کر دی، تفسیر کر دی کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کر لے کہ نماز کی حالت میں جو ہے وقت ہو تو نہیں پینا چاہیے، اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہے اس کی جو اسی لیے وضاحت میں نے کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، دوسرا کنڈیشن کیا، نماز کے قریب نہ ہو جب نشے کی حالت میں مست ہو، اور دوسرا جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی، میں نے کہا کہ عربک ورڈ ہے جنوبن، جنوبی بولتے ہیں ناپاکی، کہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، یہ اللہ نے کہا۔ تو سب سے پہلی چیز نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک میجر عبادت ہے۔ غسل جب واجب ہوتا ہے تو پھر غسل کر کے ہی جو ہے، ہاں اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بعض نوجوان ہیں، اگر رات میں جو ہے ان کو غسل واجب ہو گیا تو کیا کریں گے، اب صبح 7-8 بجے تک سوتے رہیں گے۔ اگر کوئی ان کو بول دے کہ نماز پڑھ لو، وہ کیا کریں گے، بہانہ، نہیں غسل واجب ہے اس لیے میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ جو ہے یاد رکھ لو کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اسلام کو جو ہے مس یوز کرنا ہے۔ ضروری ہے چاہے وہ نوجوان نئے شادی شدہ ہوں، چاہے وہ مرد و عورتیں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کی تعریف کی، کہا کہ ایسی میاں بیوی جو ہے نماز تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کے اوپر رحم کرے جو اپنے شوہر کو پانی مار کے جو ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتی۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی بیوی ایسا کر دے تو شوہر 2 تھپڑ ہی مار دے گا، ارے اتنی اچھی نیند تھی ڈسٹرب کر دی، جبکہ خوشی سے اٹھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے الٹا تعریف مرد کی بھی کی کہ ایسے مرد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے جو اپنی عورت کو جو ہے پانی مار کے جو ہے اٹھائے۔ تو یہ جو ہے یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو اللہ کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے جو فرائض ہیں اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، وقت سے پہلے غسل کر لیں، اور حتی الامکان جو ہے کسی بھی حال میں اٹھنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اٹھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ میں جو ہے ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کو جو شادی ہوتے ہیں تو میں ان کو کاؤنسلنگ کبھی کبھی کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تو ہماری ایک نصیحت آخری یہ ہوتی ہے کہ تمہاری پہلی رات کی جو ہے کبھی فجر، یعنی ہمیشہ نہ مس ہو، لیکن پہلی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ہماری بات ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جو شادی شدہ آپ کی زندگی ہے، پہلے ہی دن اگر آپ نے چھوڑ دیا غفلت کے مارے تو پھر یہ آپ کی زندگی کی شروعات ایک بڑے گناہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں یہ امت کے مشاکل ہیں، بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی تم جو ہے حالت جنابت میں ہو تو بھی نماز کے قریب نہ ہو۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف۔
کہ طواف کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں گفتگو جائز کر دیا ہے۔ طواف کی حالت میں آدمی چاہے تو گفتگو بھی کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو کہا کہ یہ نماز کے جیسا ہے طواف، تو اس لیے اس میں بھی یہ سنن نسائی، ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو طواف نمبر تیسری چیز، قرآن کو جو ہے چھونا، قرآن کو چھونا اور اس کا پڑھنا، قرآن کو چھونا اور اس کا پڑھنا۔ تو بحالت جنابت قرآن کریم کا چھونا یا زبانی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی چھو سکتا ہے قرآن مجید کو۔ البتہ بعض نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کو نہ چھوئے، لیکن اگر اس کو یعنی تلاوت کرنا ہے اتنے شارٹ ٹائم میں، کوئی ہے ایسا جس کو تلاوت کرنا ضروری ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، یہ بھی کہا۔ لیکن اہل علم نے یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ جو ہے جلد از جلد غسل سے فارغ ہو جائے۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ جو ہے خیر کے کاموں سے زیادہ دیر تک محروم نہ ہو۔ جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو ہے ایک معاشرے کا ایک بڑا جو ہے ایک یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے تو بہت ڈیلے کیا جاتا ہے غسل کرنے میں۔ آپ جو ہے کتنے خیر و خیرات سے محروم ہو جائیں گے، کتنے خیر سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے اچھے کاموں سے آپ کو روک دیا گیا اس جو ہے پیریڈ کے اندر، اس ٹائم کے اندر، ڈیوریشن کے اندر۔ تو اس لیے جیسے غسل واجب ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ بہرحال تیسری چیز جو ہے وہ قرآن کو جو ہے چھو نہیں سکتا۔ البتہ یہ کہا گیا کہ قرآن کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے یا تو کوئی یعنی زبانی طور پر اس کو یاد ہے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جلد از جلد وہ غسل سے فارغ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کروں۔ لیکن اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، لیکن اس کو جلد از جلد غسل سے فارغ ہو کر پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یہ ہے کہ مسجد میں ٹہرنا، نمبر چوتھی چیز مسجد میں ٹہرنا۔ یہاں تک کہا گیا کہ مسجد سے وہ گزر سکتا ہے، جیسے کہ آیت کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، یعنی کسی کا ایسا راستہ ہے کہ مسجد ہی سے ہے تو پھر گزر سکتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے جو صحیح قول ہے یہ بھی ہے کہ ہاں اگر اس کو ضرورت ہے مسجد میں داخل ہونے کی تو پھر وہ یعنی غسل اور جو ہے اس کے ناپاکی اور غسل کے درمیان اس کو جانا ضروری ہے مسجد کسی ایمرجنسی میں، تو پھر جو ہے وہ وضو کر کے مسجد داخل ہو۔ لیکن اہل علم نے یہ کہا کہ مسجد میں نہ ٹہرے، بلکہ گزرنے کے اگر ہوتا ہے گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ اب یہ چار چیزیں جیسے کہ میں نے کہا کہ نمبر ایک نماز، صلاح، اور دوسری چیز طواف، اور قرآن کو جو ہے چھونا، البتہ قرآن اس کو ضرورت پڑھنے کی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور مسجد میں جو ہے ٹہرنا۔ یہ چار چیزیں جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو غسل کرنے سے پہلے یہ چار چیزیں اس کے لیے منع ہے۔ بات واضح ہے؟ بات واضح ہے نا؟ ٹھیک۔ اس کے بعد اب کچھ ایسے غسل بھی ہیں جو ہے مستحب ہیں۔ مستحب کہتے ہیں کہ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، واجب نہیں۔ مستحب اور واجب میں یہی فرق ہے کہ واجب کمپلسری آپ کو کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یعنی اس کے بعد آپ کے لیے بہت ساری عبادتیں ممنوع ہو، یعنی منع ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر آدمی تاخیر کر لے اور اس کو چھوڑ دے ان عبادتوں کو، پھر وہ گنہگار ہو جائے گا، خطا کار ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ نمازوں کو جو ہے وقت پر ادا نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں، میجر سینس میں اس کو
شمار کیا گیا ہے۔ اب جو ہے نمبر 1 کہ غسل مستحب ہے، جمعہ کے دن کا غسل، جمعہ کے دن کا غسل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی مسائل ہیں کہ جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو شروع ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی جمعے کی رات میں مغرب کے بعد غسل کر سکتا ہے؟ نہیں، اہل علم نے کہا کہ جمعہ کا غسل جو ہے طلوع فجر کے بعد، یعنی جمعہ کے دن فجر کا جو سورج ہے وہ نکلنے کے بعد سے جو ہے مستحب ہے۔ اور اہل علم نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے تھوڑا تاخیر بھی کر کے غسل کر لے تو یہ اچھا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جمعہ کے دن جو ہے کس حالت میں آدمی داخل ہو مسجد کے اندر، پاکی صفائی ہو، کپڑے جو ہے اچھے ہو، عطر اور خوشبو ہو، مسواک ہو، یہ تمام چیزوں کے ساتھ جو آدمی خوبصورتی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوگا تو وہ جو ہے اجر کا، زیادہ اجر کا مستحق ہوگا، زیادہ اجر کا مستحق ہوگا۔ اب آدمی صبح میں غسل تو صبح میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر صبح میں غسل کر لے تو اب وہ سمجھو کہ 11:30 بجے مسجد جانے والا، کم از کم اس کا پسینہ تو نکلے گا نا۔ لیکن اگر 10 بجے 10:30 بجے غسل کر لیتا ہے تو پھر اس کی پاکی صفائی کا زیادہ خیال ہے۔ یہ مستحب چیزیں ہیں، کوئی واجب ہی نہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر جمعہ کے دن 2 غسل بھی آ جائیں تو مثال کے طور پر جو ہے غسل واجب بھی ہو جائے، واجبی غسل بھی آ جائے، اور جو ہے جمعہ کا جو غسل مستحب ہے وہ بھی آ جائے، تو یہاں تک بھی ہے، میں اس کتاب سے آپ کو حوالہ دوں گا صحیح حدیث سے، کہ ایک صحابی جو ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ دوبارہ غسل کر لو، یعنی اس کا غسل سپریٹ ہے، اس کا غسل سپریٹ ہے، لیکن اہل علم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ایک نیت کے ساتھ 2 غسل بھی، یعنی ایک نیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں کیے جا سکتے ہیں۔ برے یہاں تک انہوں نے تاکید کی اپنے بیٹے کو کہ تم نے جنابت کا غسل کیا ہے، ناپاکی کا، اب جمعہ کا غسل بھی کر لو۔ تو بعض اہل علم نے اس میں بھی شدت برتی ہے، کہا کہ 2 غسل ہونا چاہیے، یہاں تک بھی کہا، لیکن بہرحال دوسرے اہل علم نے کہا کہ ایک جو ہے نیتیں جو ہے اسی کے اندر، ایک غسل کے اندر 2 نیتیں کافی ہیں۔ بہرحال ایک جو ہے مستحب غسلوں میں سے غسل جمعہ کے دن کا غسل ہے۔ پھر دوسرا جو غسل ہے وہ احرام کا ہے۔ احرام جب یعنی کہ کپڑے اتارنے کے بعد کا غسل ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ تیسرا غسل جو ہے مکہ میں داخل ہونے کا غسل ہے۔ نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حرم کے قریب پہنچے تو تلبیہ بند کر دیتے، پھر ذی طوا میں رات گزارتے، جو ایک علاقے کا نام جو مکہ میں، اور وہاں صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے جو روایت ہے۔ عرفہ کے دن کا غسل بھی ہے، یعنی جو حاجی لوگ جاتے ہیں، تو نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما احرام باندھنے سے پہلے اپنے احرام کے لیے مکہ میں داخل ہونے کے لیے عرفات میں ٹھہرنے کے لیے عرفہ کی شام میں ظہر کے بعد غسل کیا کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے جمع 2 مرتبہ کرنا چاہتا ایک ہی رات میں، ایک ہی، تو پھر اس وقت بھی ایک کے بعد دوسرے مرتبہ اگر وہ ارادہ کرتا ہے ہم بستری کا تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ بھی جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور ایک چیز، چھٹی چیز یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، میت کو غسل دینے والا بھی غسل کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ یہ بھی روایت ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز کے اندر، ترمذی کے اندر بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں نے کہا کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے غسل واجب نہیں ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ کس کیٹیگری میں؟ اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے غسل جو ہے مستحب ہے۔ اس طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ عیدین کے دن کا غسل بھی جو ہے مستحب ہے۔ اب جو ہے اب آئیے کہ ہم نے اب تک 3-4 جو ہے پوائنٹس غسل کے تعلق سے سنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے غسل کی یہ جو 2 قسمیں ہیں، اس کے بعد غسل کا معنی، اور اس کے بعد غسل جو ہے
کن لوگوں کے اوپر کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اور غسل جب واجب ہوتا ہے تو وہ کون سی چیزیں منع ہیں۔ چوتھی ہم نے سنی ہے کہ غسل مستحب، یعنی مستحب غسل اگر کریں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی حالت جو ہے آدمی جو ہے اگر مان لو کہ جو ہے یہ مستحب کیوں کہ اگر اس کو وقت ہی نہیں ملا، کوئی مجبوری آ گئی، نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے غسل کا جو ہے طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ۔ میں نے کہا کہ غسل کا شرعی معنی مخصوص طریقے سے پورے بدن پر پانی پاک اور جائز پانی کا استعمال کو غسل ہے، پاک ہونا ہے پانی، اور کیا ہونا ہے، جائز ہونا ہے۔ غسل کے لیے پانی پاک اور جائز ہونا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پاک پانی تو سب استعمال کرتے ہیں، اب جائز کا مطلب کیا؟ جائز کا مطلب اب رات میں جا کے کسی پڑوسی کے کنویں سے چوری کر کے لے کے آیا تو پھر ایسا غسل جو ہے درست نہیں ہے، اس کی بھی شرط ہے، چوری کا پانی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا، کسی کے اوپر وہ ہوتا ہے عام طور پہ، علمی بات ہے، بتانا ضروری ہے، تو یہ بھی ہے۔ اب غسل کے جو ہے کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں۔ نمبر 1 اسلام کا ہونا، کہ مسلمان ہی کے لیے جو شریعت کا غسل ہے یہ ضروری ہے، اگر ہم یہ بات جو ہے کسی کافر کو بتائیں گے تھوڑی اس کو مانے گا۔ نمبر 2 عقل والے کے لیے، کیونکہ مجنون جو پاگل ہے، جو عقل سے عاری ہے، اس کے لیے تو شریعت کے کوئی بھی حکم جو ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ تیسری چیز تمیز، جس کی عمر جو ہے ایک میں نے کہا کہ 7 سال سے زیادہ ہو۔ غسل کی شرائط ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ بچہ ہے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پانی کا پاک ہونا۔ پانچویں چیز پانی کا جائز ہونا۔ چھٹی چیز جو ہے چمڑے تک پہنچنے والی کوئی بھی اگر چیز ہے تو اس کو پہلے ہٹانا غسل کرنے سے پہلے۔ فار ایگزامپل اب کوئی پینٹنگ کرنے والا ایسا پینٹ ہے کہ وہاں تک اس کی سکن تک، اس کے چمڑے تک پانی نہ جاتا ہو تو پھر اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا۔ تو ایسی چیزوں کو جو چمڑے تک، کیونکہ غسل کے اندر پورے جسم کا بھگانا، یہ غسل جب واجب ہوتا ہے تو پورے جسم کے پورے حصے تک پانی کا پہنچنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ کوئی جگہ اگر آدمی کی ڈرائی رہ جائے، خالی رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح موجب غسل کا ختم ہونا، یعنی جو واجب ہے اس غسل کا ختم ہو جانا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اب میں انشاءاللہ طریقہ بتانے سے پہلے یہ شرائط بتا رہا ہوں، کچھ کنڈیشنز۔ اس کے بعد غسل کے کچھ ارکان بھی ہیں۔ نمبر 1 چیز نیت، غسل کے ارکان پارٹس میں سے نیت ہونا ضروری ہے۔ آپ غسل کر رہے ہیں تو نیت، اور میں یہ کہوں گا کہ ہر عبادت سے پہلے ایک مرتبہ نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ عشاء کی نماز ہی کے لیے آئے ہیں تو ایک مرتبہ دل ہی میں نیت کر لیں، دل ہی میں نیت کر لیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کامنلی ایسے چلے آتے ہیں، ہمارے دل میں بھی نیت نہیں ہوتی، ایسا کہ اللہ اکبر ہاتھ باندھتے ہیں۔ شیخ انیس حفیظہ اللہ یہ بچوں کے تربیت کے اندر یہ بات بڑے تاکید کے ساتھ انہوں نے بتائی کہ جو ہے نیت کی ایک مرتبہ تجدید کر لے، جب بھی آ رہے ہیں تو ہاں اللہ اکبر بولنے سے پہلے ہاں میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم جو ہے زبان کی نیت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ لیکن جب دل سے نیت کرنا ہو تو دل میں نیت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نیت اسی لیے کہتے ہیں، لیکن جو نیت کا جو مکان ہے، مقام ہے، وہ دل ہے۔ دوسری چیز جو غسل کے ارکان ہے اس میں سے بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچنا چاہیے، ہر حصے پر پانی پہنچنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ غسل کے ارکان میں سے بالوں کا خلال کرنا، بال بڑے ہیں یا داڑھی ہے تو اس کو جو ہے غسل کرتے وقت خلال کرنا۔ خلال کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو جو ہے اس گھنی داڑھی کے اندر ڈال کر تھوڑا اس کو ہلانا، حرکت دلانا، اس کو بولتے ہیں خلال، تاکہ پانی جو ہے اندر تک پہنچ جائے۔ یہ جو ہے وہ ہیں۔ اور یہ جو ہے میں نے غسل کے شرائط، غسل کے جو ہے یہ بیان فرمایا کہ ارکان۔ اب غسل کے اندر کچھ جو ہے مسنون چیزیں سنت۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ دوسری چیز برتن کو یعنی ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے پہلے جو ہے 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو دھونا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بکیٹ میں نہا رہا ہے، رات میں اٹھ گیا فجر سے پہلے، اٹھ کے جو ہے اس کو نہانے کی ضرورت پڑے، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو جو ہے برتن میں یعنی پانی کے بکیٹ میں نہ ڈالے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اس کا رات میں کہاں کہاں گیا اس کو پتہ نہیں، اس لیے جو ہے پہلے ہاتھ کو دھونا چاہیے، یہ بھی جو ہے سنت ہے۔ اور اسی طرح جسم پر پانی بہانے سے پہلے شرمگاہ کو دھونا اور گندگی کو ختم کرنا، زائل کرنا۔ جسم دھونے سے پہلے اعضاء کو جو ہے وضو کا، یعنی اعضاء کے وہ جو وضو کے اعضاء ہیں اس کو دھونا، یعنی وضو کرنا، یہ جو ہے 4 یہ ہیں۔ تو بہرحال اب میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تو جو ہے فقہی کتابوں کے اندر جب ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شرائط اور جو ہے ارکان اور سنتوں کو اس لیے لکھا جاتا ہے کہ شرائط اور ارکان کے مس ہونے سے جو ہے عبادت کے اندر وہ نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی ہے۔ سنتیں اگر آدمی جو ہے بھول چوک کر سہون چھوڑ دے تو پھر وہ غسل ہو جاتا ہے، اس لیے کیٹیگریز بنائے گئے ہیں۔ اب آئیے کہ غسل جنابت کا جو ہے طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ یعنی جو جنابت کا مطلب جو ناپاکی سے پاک ہونے والا غسل ہے اس کا طریقہ۔ غسل کرنے والا سب سے پہلے دل میں نیت کر لے، جو پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، میں جو ہے یہ جو پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرے اوپر غسل واجب تھا، اس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد غسل جو ہے، اب یہاں پر 2 مسائل اور بھی مسائل ہیں کہ عام طور پہ جو ہے جو ہم لوگ جہاں پر ہم لوگ غسل کرتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ آج کل اٹیچ باتھ روم جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا اگر ٹائٹ و تنگ ہو تو یعنی جو یعنی ٹوائلٹ ہو یا جو باتھ روم کا جو حصہ ہو نہانے کا، اگر اتنا زیادہ تنگ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے یہاں پر آتے ہوں تو اس کو کلین کر لینا چاہیے، کلین کر کے صاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ اٹیچ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے اپنی ضرورت کو بھی پورا کر لیں گے، پیشاب ہو یا پائخانہ ہو اس کو بھی، اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ کو دعا پڑھ کے جانا پڑے گا، جو جانے کی داخل ہونے کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جو ہے ہم لوگ حمامات میں وضو کرتے ہیں، حمام میں یعنی باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو وہاں اٹیچ ہوتا ہے، تو کیا داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے جائیں؟ یا بعض اہل علم نے کہا کہ چونکہ جو ہے جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اور باتھ روم ہوتا ہے اٹیچ میں بھی سپریٹ ہوتا ہے، تو آپ ایک حصہ جو ہے اپنا مخصوص کر لیں وضو کے لیے، تو وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی کہا کہ اس جگہ پر، کیونکہ جب آدمی وضو کے لیے ہاتھ کو دھوتا ہے تو بسم اللہ کہے، تو اگر وہ جگہ سپریٹ ہے جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں عام طور پر عموماً ہمیشہ، تو یہ جو ہے سپریٹ ہے، یعنی اٹیچ میں بھی جو ہے باتھ روم اور جو ٹوائلٹ ہے اتنا الگ الگ ہے کہ آپ یہ جو ہے سپریٹ اپنا وضو اور غسل کے لیے یا نہانے کے لیے وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہرحال اب جو ہے یعنی جب داخل ہوں تو یعنی شروع کرتے وقت بسم اللہ کر کے جو ہے شروع کریں، پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو یعنی ہتھیلیوں کو، اگر رات میں جو ہے غسل واجب تھا، فجر سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے تو پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور پھر اسی میں جو ہے وضو کی نیت بھی ہو جائے گی اور بسم اللہ، اور اس کے بعد یا جو ہے اس بسم اللہ پڑھ کے جو ہے حمام میں داخل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض اہل علم نے اندر پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگر نہیں ہے آپ کا دل اطمینان مطمئن نہیں ہے تو باہر پڑھ کے داخل ہو جائیں۔ سب سے پہلے جو ہاتھ کو دھونے کے بعد جو ہے اپنے شرمگاہ کو، جس حصے میں گندگی لگی ہے اس کو اچھی طریقے سے شرمگاہ کو دھو لے۔ داخل ہونے کے بعد ہاتھ کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھو لے، اچھی طریقے سے کلین کر لے۔ اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے پھر آپ وضو کریں گے، وضو بسم اللہ، اور وضو میں جو ہے بعض اہل علم نے کہا کہ پورا چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے مسح بھی کر لیں۔ بعض نے کہا کہ مسح نہ کریں گے تو بھی چلے گا، کیونکہ جو ہے اس کے بعد آپ سر کے اوپر پانی ڈالنے والے ہیں، مسح تک اس کو رکھیں اور جو پیر ہیں اس کو پینڈنگ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسی حدیث کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ وضو کر لیں اور اپنے پیروں کو جو ہے باقی رکھیں، انگلیوں سے جو ہے پانی کو تر کر کے داڑھی وغیرہ کے اندر خلال کریں، جیسا کہ میں نے کہا خلال کر لیں اچھی طریقے سے۔ اور اگر عورتیں ہیں ان کے بال وغیرہ لمبے ہیں تو پھر 3 وہ چوٹیاں بنا لیں اپنے بالوں کی، کیونکہ پانی اس سے جو ہے آسانی سے ان کے سر تک پہنچے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے
جو ہے سر پر، اپنے سر پر جو ہے پانی ڈالیں، اچھے طریقے سے پانی ڈالیں اور اچھی طرح سر کو بھگو لیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دائیں حصے پر، رائٹ سائڈ پانی ڈالیں. اس کے بعد پھر جو ہے اپنے بائیں یعنی لیفٹ سائڈ، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں. اور اس کے بعد آپ چاہے تو صابن وغیرہ لگا کر اپنے جسم کو جتنی مرتبہ آپ کو ضرورت ہے آپ صاف صفائی کر لیں اچھے طریقے سے. لیکن یاد رہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے شرمگاہ کو، یعنی جو اگلا حصہ ہے شرمگاہ کا، اس کو ہاتھ نہ ٹچ ہو، یعنی اس کو نہ لگے. کیونکہ وضو کے ٹوٹنے میں سے ایک یہ بھی ہے نواقض وضو میں سے کہ اہل علم نے کہا کہ ڈائریکٹ اگر بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ شرمگاہ کو لگتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ٹوٹ گیا، مان لو کہ اگر بائی مسٹیکلی ہاتھ لگ گیا تو پھر آخر میں وضو کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا. نہ لگا تو پھر آپ کا اس کو وضو تو ہے یہاں تک تو ہو گیا ہے، ابھی صرف پیروں کا حصہ باقی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ایک چیز یہ ہے، بغلوں اور ران کے جو جڑوں میں اور جسم کے خاص کر جوڑوں میں جہاں پر جوائنٹس ہیں وہاں پر تھوڑا دھیان دیں تاکہ جو ہے وہ جسم کا حصہ جو ہے خالی یا جو ہے وہاں ڈرائی نہ رہے، وہاں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد جو ہے جب آپ پورا کا پورا، یعنی عام طور پہ مجھے یہ لوگ یا جو ہمارے جو نوجوان ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم صابن کب استعمال کریں. آپ جب پانی بہا ڈالیں اس کے اوپر اپنے جسم پر آپ صابن استعمال کریں، سر کو لگائیں، اپنے جسم کو جتنا آپ کو جتنا چاہیے اتنا پانی بھی استعمال کریں. لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی کے اندر غسل بھی کیا کرتے تھے اور اسراف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب آپ مکمل طریقے سے جو ہے غسل کر لیں، آپ ختم ہو جائے، پورا پانی ڈال کے اپنے صابن کو سب جو ہے یہ کر دیں، صاف کر لیں اور اچھی طریقے سے پاکی صفائی حاصل کر لیں. تو پھر جو ہے آپ آتے وقت اپنے پیروں کے اوپر پانی ڈال کر جو ہے باہر نکل کے آ جائیں. اس کے بعد آپ وضو کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا وضو بھی الحمدللہ ہو گیا. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد نماز آپ کو پڑھنا ہے تو اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک نماز نہیں. اگر آپ کا وضو وہی باقی ہے تو کئی نمازیں میں اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. اب جو ہے کیا جو ہے ناپاک آدمی جو قرآن وغیرہ نہ چھونے کے علاوہ اور دوسرا بھی، یہ تو میں نے کہہ دیا کہ ہو گیا، ختم ہو گیا غسل. اور ایک مرتبہ بتا رہا ہوں کہ جب حمام کے اندر داخل ہوں تو دعا پڑھ کے جائیں اگر وہاں پر اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہے. پھر اس کے بعد جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں. دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھوئیں. اس کے بعد جو ہے وضو کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کر وضو کر لیں اور جو ہے مسح تک کر لیں. کرنے کے بعد سر پر پانی، اس کے بعد دائیں، اس کے بعد بائیں اور پورے جسم کو جو ہے بھگوئیں اور اچھی طرح صاف صفائی کے بعد نکلتے وقت اپنے پیروں میں پانی ڈال کر باہر نکل جائیں. آپ کا یہ جو ہے مسنون غسل ہو گیا، آپ کا یہ مسنون غسل ہو گیا. اس کے ذریعے سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر ناپاکی کی حالت میں جو ہے قرآن وغیرہ میں نے کہا کہ نہیں چھو سکتے، اس کے علاوہ آپ دوسرا اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں. کھانا ہو تو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی مستحب ہے کہ اگر کھانے سے پہلے وضو وغیرہ کر لیں تو یہ مستحب ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. اور نہانے کے بعد جو ٹاول ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، رومال آپ سکھانے کے لیے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ استعمال کرنے نہ کرنے میں یہ آپ کی مرضی ہے. اور مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی رہے کہ جب غسل کریں تو جو ہے وہاں پر کور ہو، پردہ ہو، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے اعضاء کو نہ دکھائیں. عام طور پہ جو ہے مرد کا جو سطر ہوتا ہے کور کرنے کی چیز ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے تک ہے. ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان، ران کو کھلا رکھ سکتے ہیں، جبکہ ران بھی جو ہے اس کا سطر ہے. جس طرح پرائیویٹ پارٹس کو وہ کور کرتا ہے اس طرح اس کو بھی کرنا چاہیے، چاہے گھر میں ہو کہیں پر بھی ہو. عام طور پہ ہمارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں باہر تو نہیں کریں گے لیکن اپنے فیملی ممبرس کے پاس یہ سب کر لیں گے، وہاں پر بھی درست نہیں. کیونکہ اللہ نے، شریعت نے، عورت کا تو پورا کا پورا جسم پردہ ہے، سطر ہے، لیکن مرد کا جو ہے ناف سے لے کر یہاں تک. لیکن عام طور پر شارٹس کا جو مسئلہ چلا ہے ہمارے ینگ اسٹارز کے اندر، نوجوانوں کے اندر، وہ ہر جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نیچے پردہ نہیں ہے، جبکہ یہ بھی پرائیویٹ پارٹس جو اسلام نے قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے. تو پردے کا اہتمام. ایک چیز یہ ہے کہ کیا حمام کے اندر جو ہے برہنہ ننگا نہا سکتے ہیں؟ نہیں نہا سکتے. اگر یہ جائز ہے کیونکہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، ایوب علیہ السلام، یہ تمام یعنی دلائل ہیں کہ آپ نہا سکتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے
کہ آدمی جو ہے اپنے شرمگاہ کو کور کر کے نہائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ہم شرمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں۔ تو بہرحال یہ اہل علم نے کہا ہے۔ اسی طرح جو مردوں اور عورتوں کو سوئمنگ پول میں جو ہے غسل کرنے سے، حمام اس کو کہا گیا عربی کے اندر، وہاں پر منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے شدید وعید سنائی ہے کہ ایسی جگہ جو ہے مردوں اور عورتوں کو نہیں جانا چاہیے جہاں پر جو ہے بے پردگی عام ہو، اور وہاں پر جو ہے غسل جو ہے کر رہے ہوں، وہاں پر نہا رہے ہوں۔ یہ برہنگی ہے، یہ فحاشیت ہے کہ وہاں پر جو ہے سب لوگوں کے سامنے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اس تعلق سے آ گئی تو میں نے بتلایا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو غسل کے متعلق ہیں باقی ہیں، وقت کے جو ہے تقاضا یہ ہے کہ میں یہیں پر اپنے درس کو جو ہے مکمل کر دوں، اور اگر کسی کے پاس انشاءاللہ اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی جوشیلا درس نہیں تھا، کیونکہ ایک علم دینے کے لیے تھا، اس لیے آج جو ہے تھوڑا تاخیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم نے جو بھی صحیح باتیں سنی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے، بیٹھنے اور سننے اور علم سے استفادہ کرنے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کی طرف اور دینی علم کی جو ہے تلاش اور اس کے لیے کوشش کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہاں جمنے اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بروز قیامت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ آمین۔ فجزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی النبی۔ اگر کسی کا انشاءاللہ سوال ہے تو سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر۔ اس کو تھوڑا ندیم بھائی کلوز کر دو بس۔ جی جی جی